عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو ایک کلٹ ہے، جو چند لوگ اسی سوچ کے مالک ہیں، وہ سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اس ملک میں جو ہے وہ فتنہ چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں، انارکی چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ شدید دہشت گردی جو ہے، کے پی کے ہو یا بلوچستان ہو، اس شدید دہشت گردی کے جو پیچھے کون ہے اور یہاں سے کون لوگ ہیں کہ جو ان کے ہم نوا ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ابھی آپ رانا ثنا کو سن رہے تھے، جس متعلق وہ بات کر رہے ہیں اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسرائیل نے قطر میں بڑا فضائی حملہ کیا ہے، جس سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اس فضائی حملے میں حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان کیا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا ہے۔ عرب میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیا شامل ہیں۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا یہ اجلاس جاری تھا، اور اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ اس پر بھی اگر ایکسپرٹس کامنٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آغاز کیا رانا ثنا کی بات سے، ناظرین اگست 2025 پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے دہائی کا بدترین مہینہ ثابت ہوا۔ اس مہینے میں جولائی کے مقابلے میں دہشت گردوں کے حملوں میں 74% اضافہ ہوا۔ آج سرکاری حکام کی جانب سے تشویشناک انکشاف سامنے آیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 8000 سے زائد فتنہ الخوارج دہشت گرد موجود ہیں، جو عام آبادی میں پناہ لے کر فورسز پر حملے کرتے ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ ماہ 190 آپریشنز میں 39 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا اور 110 کو گرفتار کیا گیا۔ ناظرین، تحریک انصاف دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی بھرپور مخالفت کرتی نظر آ رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو کئی مرتبہ یہ ہدایت کر چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن کے ذریعے حالات کو خراب کیا جا رہا ہے، فوری طور پر آپریشن رکوایا جائے، اور وہ افغان مہاجرین کی واپسی کے عمل کو بھی فوری رکوانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے گئے اور انہیں واپسی کا راستہ دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آپریشن کی مخالفت پر وفاقی حکومت کی جانب سے بھرپور رد عمل آ رہا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے پی ٹی آئی کو دہشت گردوں کا ساتھی دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ہے، اس میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صوبہ دہشت گردوں کو ٹھیکے پہ دیا ہے۔ یہ لوگ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم بھتہ دیتے ہیں۔ اسی تمام تر ڈیولپمنٹ اور صورتحال سے متعلق آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا ایکسپرٹس کے لیے۔ پینل میں شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ آپ سب کا شکریہ۔ عامر صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی بات ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کیوں رکوانا چاہتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا آپریشن کے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ ممکن ہے؟ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف ہیں، بانی ہیں، سب کچھ ہیں، اور ان کی اپنی ایک رائے ہے کہ جو مرضی ہو جائے، پاکستانی جتنے بھی شہید ہو جائیں، کے پی میں ہو جائیں، بلوچستان میں ہو جائیں، لیکن پلیز کرنا ہے ٹی ٹی پی کو، پلیز کرنا ہے بی ایل اے والوں کو انسانی حقوق کے نام پہ۔ اور جو پاکستانی جہاں 12 سال سے مسلسل یہ کے پی میں حکومت میں ہیں، وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف تنظیم ہے، اپنا ادارہ سی ٹی ڈی وہ نہیں، چند درجن افراد سے زیادہ نہیں بنا سکے۔ مطلب گفتگو ان کی سنیں تو لگتا ہے جیسے کے پی میں انہوں نے ایک پہاڑ کھڑا کیا دہشت گردوں کے خلاف، اور وفاقی حکومت فوج پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے اور کے پی سنبھال لے گا۔ ان کی پولیس وہ واحد پولیس ہے جس نے پہلے بغاوت کی، بائیکاٹ کیا کہ ہم تو کام ہی نہیں کریں گے۔ ان کے تھانے شام میں بند ہو جاتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا اپنا ضلع محفوظ نہیں ہے، لیکن بھڑکے سنو تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے پورے افغانستان کے بارڈر کو بھی قابو کیا ہوا ہے۔ اب 40,000 افغان طالبان کو، وہ جو ٹی ٹی پی کے نام پہ پاکستانیوں کو لا کے بسانے کا تھا، وہ اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے جی وہ تو اس وقت کی فوج کا تھا، تو بھائی اس وقت کی فوج کے اوپر خان صاحب بار بار کہتے تھے وہ کام کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں۔ اقتدار کے بعد تو ساری باتیں انہوں نے جنرل باجوہ پہ ڈال دی۔ بھائی آپ نے ذمہ داری پبلکلی انٹرویوز کے اندر لی ہوئی تھی۔ اب جو کچھ دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر اس کے سرکوبی کے لیے ہماری فوج، ہماری جو لائن فورسز ایجنسیز ہیں وہ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں،
تو عمران خان صاحب کے ٹویٹ آ جاتے ہیں کہ جی آپ تو کائنیٹک آپریشن کر ہی نہیں سکتے. ان کو اس طرح کہہ رہے ہیں مثال دے کے مریم نواز کی کہ جی وہ جا سکتی ہیں تو آپ افغانستان نہیں جا سکتے. بھائی افغانستان ہمارے وزیر خارجہ جا چکے ہیں, ہمارے فوج سے منسلک لوگ جاتے ہیں, ہماری وزارت خارجہ میں اسپیشل مندوب بنائے گئے ہیں, بات کرتے ہیں طالبان کی عبوری حکومت سے اور بار بار سمجھاتے ہیں, ویڈیو ایویڈنس دیتے ہیں. نومبر میں پکتیا میں ہم نے جا کے حملہ کیا, 3 کیمپس اڑائے ان کے, دکھایا دنیا کو کہ جی یہ سارے دہشت گرد وہاں سے. اب مسلسل ہم جو خوارجی آتے ہیں ادھر ان کے اوپر ڈرون سے اٹیک کرتے ہیں. اب انہوں نے نیا کام کیا کہ وہ آ کے ہمارے گھروں میں چھپ جاتے ہیں, عورتوں اور بچوں کا سہارا لیتے ہیں. بی ایل اے یہ کام پہلے بھی کر رہی تھی بلوچستان کے اندر کہ کچے گھروں میں ویڈیو میں نے دیکھی ہیں کہ وہ ادھر حملہ کرتے ہیں, ڈرون نے لیا ہے, بھاگتے ہیں کہ, اور ادھر سے آرڈر یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے, کہ عام آدمی کو نقصان نہ ہو, ورنہ ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں جن کو انسانی ڈھال کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ کچھ فیصلے ایسے کیے جائیں. ابھی آپ نے بریکنگ بھی چلائی میجر عدنان اسلم کی, شہید کی. آپ دیکھیں کہ وہ دیومالائی کہانیاں ہوتی تھی ایس ایس جیز کے بارے میں کہ ہمارے کمانڈوز کیسے کام کرتے ہیں. 23 مارچ کی پریڈ میں جب وہ آتے ہیں, اللہ ہو کا نعرہ لگاتے ہیں, دل میں ہوتی ہے کہ جی یہ دھمک پیدا کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. اس نے ایک سپاہی جو اپنا ساتھی تھا اس کے اوپر ڈھال بن کے وہ گرا, اور ویڈیو موجود ہے کہ کس طرح وہ زخمی بھی ہوئے اپنے سپاہی کو بچاتے ہوئے, اس دہشت گرد کو بھی مارا گیا لیکن وہ خود شہید ہو گئے. کہ افسر اور جوان جب میدان جنگ میں موجود ہیں, کوئی تخصیص نہیں ہو رہی, تو یہ قوم کا یہ وہ جذبہ ہے جو ملٹری لے کے آتی ہے کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے. یہ جو ہمارے ہاں فضول بکواس شروع ہو جاتی ہے ہر منٹ کے اندر کہ جی افسر غائب ہو جاتے ہیں, فوجی جوانوں کو آگے کر دیتے ہیں. یہ دیکھ لینا کہ جو لیڈ کر رہا ہے, اور وہ چھٹی جا رہے تھے لیکن آپریشن کا سن کے وہ اس میں چلے گئے. تو آپ کب تک یہ برداشت کہانیاں سیاسی بیان بازی کے لیے کرتے رہیں گے کہ ہمیں تحفظ رہے اور باقی سب مقابلے میں جاتے رہیں؟ گورنمنٹ کو بہرحال, اسٹیٹ کو بہرحال اب ایکشن میں کوئی, ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب آپ نے پہلے کیا تھا اس کی سرکوبی کریں, عام آدمی کے اطمینان کی حد تک لے کے جائیں اس معاملے کو کہ امن و امان ہمیں بہرحال چاہیے. جی نوید صاحب آپ یہ کیسے ممکن ہے آپریشن کے بغیر, اور پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر کیوں رکوانا چاہتی ہے؟ اچھا دعا دیکھیں, پہلے تو میں یہ قطر میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسرائیل نے جو کیا دوحہ میں, تو یہ یعنی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک روگ اینٹیٹی ہے. میں تو اس کو اسٹیٹ بھی نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ریاست نہیں ہے, تو وہ ایک بدماش ہے. وہ اس وقت دنیا کے کسی قاعدے کو, کسی قانون کو, کسی ادارے کو, کسی کو کچھ نہیں مانتا. اور پھر اس پہ مزے کی بات یہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ ایران پہ حملہ کر دیتا ہے. یعنی UN اقوام متحدہ جو کہ سینٹر میں ہے اس سارے گلوبل گورننس کے, وہ کدھر ہے؟ یعنی وہ ابھی تک غزہ میں جس طرح کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کی جو ہے وہ جنگ بندی نہیں کروا سکا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے, اور ادھر امریکہ سرکار آ جاتی ہے وہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججز کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگانے میں اور ان پہ پابندیاں لگانے پہ. تو میرے خیال میں اس دفعہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہوئی ہے چائنا میں, وہاں پہ چائنی صدر شی جن پنگ نے جو نیا گلوبل گورننس انیشیٹو لانچ کیا ہے, میرے خیال میں یہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ سارا گلوبل ساؤتھ, یعنی گلوبل ساؤتھ جو دنیا کی پاپولیشن کا 50% ہے, دنیا کی GDP کا 40% ہے, اگر اس کے پلیٹ فارم سے یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جو UN تو تھی گلوبل سوورینٹی کے اوپر کہ سب جو ممبران ہیں ان کی سوورینٹی جو ہے وہ مقدم ہے, لیکن یہاں پہ ایک سوورن سٹیٹ کے اوپر, یعنی ایک سوورن سٹیٹ ایران کے اوپر اس نے حملہ کیا, آج ایک سوورن سٹیٹ قطر کے اوپر حملہ کر رہا ہے. تو میرے خیال میں شی جن پنگ کا جو گلوبل گورننس انیشیٹو ہے, اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اقوام متحدہ جو ہے میرے خیال میں وہ تو اب ختم ہو گئی جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ تو کامنٹ میں اس پہ کرنا چاہ رہا تھا. دوسری بات جو کے پی کے حوالے سے کی جا رہی ہے, دیکھیں یہ ایک بڑا ہی مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس وقت ساری ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ ایک ہو رہی ہیں. UN سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ رپورٹ تھی کہ TTP اور BLA اور مجید بریگیڈ وہ افغانستان میں جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور وہاں سے افغانستان طالبان کی طرف سے ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. تو ایک ایسے وقت جب کہ ٹیررسٹ اکٹھے ہو رہے ہیں, یہاں پہ ہمارا کیا بیانیہ بن رہا ہے کہ جی وہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں اور وہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں.
تو خدارہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ اپنے انیشیٹو کو جو ہے کمزور کر رہے ہیں نا. آپ ابھی کچھ دن پہلے افغانستان کے ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ جی وہ مسئلہ جو ہے اس طرف ہے اور یہ جو ہے وہ اپنی کمزوریوں کو چھپایا جا رہا ہے. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ شیلٹر کیا ہوا ہے, تو آپ تو ان اے وے طالبان کے افغان طالبان کے اس نیریٹو کو جو ہے وہ تقویت دے رہے ہیں نا, کیونکہ ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ ایشو آپ کی سائڈ پہ ہے. یہ ٹی ٹی پی, بی ایل اے, مجید بریگیڈ, ان کی سینکچوریز آپ کی سائڈ پہ ہیں, افغانستان میں ہیں, ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اچھا پھر ایک چیز اور جو یہ کہی جا رہی ہے, دیکھیں جذباتی باتیں ایک سائڈ پہ ہوتی ہیں کہ جی مار دو, ختم کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ جذباتی باتیں ہیں. آپ ٹیررزم کے اوپر امپیریکل ڈیٹا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ٹیررزم کس طرح سے ختم ہوا. اگر آپ سپین میں ای ٹی اے کو دیکھیں, کیا وہاں پہ کائنیٹک فورس سے ختم کیا گیا ای ٹی اے کو؟ کیا دوسری طرف آئرش ریپبلکن آرمی تھی, کیا اس کو کائنیٹک فورس سے ختم کیا گیا؟ یا ریسنٹلی پی کے جو آپ کا ترکی میں تھی, کیا کائنیٹک فورس سے اس کو ختم کیا گیا؟ رینڈ کارپوریشن کی 2008 کی رپورٹ ہے کہ 43% آپ کا ٹیررزم دنیا میں, 600 ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو انہوں نے اسٹڈی کر کے یہ بتایا کہ 43% وہ ان کو مین سٹریم میں لا کے ان کو ختم کیا گیا. 40% جو ہے وہ ڈی کیپیٹیشن کے ساتھ ختم کیا گیا. تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں کائنیٹک فورس بالکل وہ ایک کمپوننٹ ہے اس کا, لیکن نان کائنیٹک اپروچ جو ہے, جو وہ والا کمپوننٹ ہے, ہم نے 2014 میں ضرب عضب میں بڑے اچھے طریقے سے ہم نے جو کائنیٹک کمپوننٹ تھا بڑے اچھے طریقے سے ہم نے ان کی سینکچوریز ختم کی, ہم نے ان کی بام میکنگ فیکٹریز ختم کی, ہم نے سب کا ان کا انفراسٹرکچر ختم کر دیا. اس کے بعد جو انیشیٹو نان کائنیٹک لینے تھے وہ ہم نہیں لے پائے. میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ چائنا سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. چائنا نے جس طرح سے سنجیانگ میں روٹ کاز ماڈل اپلائی کیا کہ آپ یہ نہیں, آپ وہاں پہ دیکھیں کہ جو کائنیٹک ایکشن تھا وہ اتنا نہیں تھا. وہاں کیا کیا, اکنامک امپاورمنٹ کی, وہاں پہ گورننس کو بہتر کیا, وہاں پہ جو کلچرل انٹیگریشن کی. یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. صرف اگر آپ یہ کہیں گے کہ صرف کائنیٹک فورس سے, تو میرے خیال میں ہم بہت آپریشن کر چکے ہیں یہاں پہ. ابھی تک اگر ہم وہ اس سے ختم نہیں ہو رہا, تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو جو ہے وہ ٹویک کرنا ہوگا, ہمیں اپنی اسٹریٹجی میں بدلاؤ لانا ہوگا کہ صرف, اور یہ کہ ایز اے نیشن, ہول آف نیشن آ کے ہم کھڑے ہو جائیں ایک ساتھ, جیسے دہشت گرد اکٹھے ہو رہے ہیں افغانستان میں, اکٹھے ہو رے ہیں بی ایل اے, ٹی ٹی پی, مجید بریگیڈ اکٹھی ہو رہی ہے. ہم یہاں پہ پولیٹیکل فورسز جو ہے وہ اکٹھی ہو جائیں اور یہ بلیم گیم فار گاڈ سے چھوڑ دیں, ختم کر دیں. جی ایاز صاحب, کیا تبدیلی لانی ہوگی؟ یہ بات تو درست ہے, بلیم گیم سے نکل کر اسی یونٹی کا مظاہرہ تمام پولیٹیکل فورسز کو بھی کرنا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن کے بغیر تو دہشت گردی کا خاتمہ ممکن نہیں, اور اسی طرح یونٹی کا بھی ہونا بہت ضروری ہے؟ نہیں بالکل بات تو ٹھیک ہے. وہ اگر ہم کے پی کی ایک مثال چھوٹی سی لے لیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان, 3 بڑے پلیئرز وہاں سے ہیں اس وقت. ایک وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, ایک گورنر ہیں, اور اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان. یہ تینوں ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں, اور ڈیرہ اسماعیل خان کے بارے میں یہ ہے کہ شام کے بعد وہاں سے گزر کوئی نہیں سکتا, وہ باقاعدہ کنٹرول ہو جاتا ہے ان کا, ٹی ٹی پی والوں کا. یہ تو مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. اب جو ایشو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بالکل ٹارگیٹڈ آپریشنز ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن صرف آپریشن سے یا صرف فورس سے معاملات حل نہیں ہوا کرتے. یہ ایک اوور آل ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے. اس کے بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ بھی ایک کمپوننٹ ہے, اس کا مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں تو وہ دیر پا اس کے نتائج ہوا کرتے ہیں. ورنہ ظاہر ہے پہلے بھی چونکہ وہاں آپریشنز ہوئے, وہاں کی لوکل پاپولیشن میں اس حوالے سے تحفظات بھی ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے, ان کو سنا جائے. اور سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی پولیس فورس جو مقامی ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اس کے لیے, ان آپریشنز کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون یہاں پہ دہشت گرد ہے اور کون شریف آدمی ہے. ظاہر ہے وہ جب تک اس سے ہٹ کے اب جب کوئی فورس استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اتنے اچھے نتائج نہیں آیا کرتے. ظاہر ہے
ہماری فوج بھی جب وہاں آپریشن کر رہی ہوتی ہے تو یقیناً ان کے بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنے شہریوں کو تحفظ بھی دینا ہے. اور شہادتیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جتنی میں نے اس دوران شہادتیں دیکھی ہیں ہمارے فوجی افسروں اور جوانوں کی، وہ کم ہوئی ہیں دہشت گردی میں. اس وقت ایکسٹریم ہوئی بھی ہے، اور ظاہر ہے وہ ایک کب تک برداشت کیا جائے، برداشت کی حد ہوتی ہے، اور وہ فورسز برداشت نہیں کیا کرتی پھر اس لیول تک جا کے. جیسے ایس ایس جی کمانڈو کی آج بات ہوئی، یہ تو بہت ہمارے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہوتا ہے یہ ہمارا جو ایس ایس جی کمانڈوز ہیں اسپیشلی. اور پھر ایک افسر کا اپنے جوان کے لیے اس کو بچاتے ہوئے شہادت قبول کرنا، یہی تو ہماری فوج ہے. اور مطلب ہمیں فخر کیوں ہے اپنی فوج پہ؟ اسی لیے یہ بکواس ہے کہ جی وہ افسر پیچھے. نو، ناٹ ایٹ آل. ہمارا افسر ہو یا جوان ہو، جب وہ میدان میں اترتا ہے تو وہ بالکل ان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے افسر، ہمیشہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. اور بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں. اور اس طرح کی فوج ہماری اگر نہ ہوتی تو انڈیا کو جو ہم نے کیا وہ پاسبل نہیں تھا. لیکن یہ بڑے سینسٹیو ایشوز ہیں، اس پہ بڑے پھونک پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان چیزوں میں بالکل آپریشن کریں، ٹارگیٹڈ کریں، جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہ بالکل وہی ہیں. اب وہ جو ہو گیا ماضی میں، وہ کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا یا اس دور کے فوجی سربراہان نے کیا؟ اس بحث سے آگے بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز نوید صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک نیشنل کوہیجن کی ضرورت ہے. ایک اس پہ بالکل قوم کو کے اتفاق کی ضرورت ہے، جیسے اے پی ایس پہ اٹیک کے بعد ہوا تھا کہ بالکل پوری قوم ایک ہی بات کر رہی تھی کہ ان کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے. اور ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی تھی اس وقت. اس کے بعد چلیں جس کی بھی غلطی تھی اس کو بھلا کے اب ہمیں ان غلطیوں کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرے خیال سب کو ساتھ مل کے چلنا چاہیے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور اس ملک کے لیے ہم نے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. یہ میری سیاستدانوں سے بھی اپیل ہوگی کہ آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں ساتھ بیٹھ کے. اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپیل ہوگی کہ آپ ان کی بات بھی سنیں، ان کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ اس کے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں. جی فیصل صاحب، اصل میں ایک کثیر الجہتی حکمت عملی کی ضرورت ہے. اس کا پہلا نقطہ تو آپریشن ہو سکتا ہے، اور آپریشن ہی ہے. جس طرح کے دہشت گرد ہے، آپ تو دوسرے حکمت عملی اختیار کر لیں، لیکن سامنے والا تو بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے نا، وہ تو آپ پہ گولی برسا رہا ہے، تو آپ اس کو تو ظاہر سی بات ہے سمجھا نہیں سکتے، اس کو آپ قائل نہیں کر سکتے. اس نے تو بندوق چلانی ہے تو اس کے خلاف تو آپ نے بندوق اٹھانی ہوگی. یہ تو بالکل آپ کا جو ہے نا نقطہ واحد ہونا چاہیے کہ اس ایک آپریشن تو جو ہے وہاں ناگزیر ہو چکا ہے. لیکن جیسے ویاض صاحب نے بھی کہا کہ جو تحفظات ہیں وہاں کی مقامی آبادیوں کے، ان کو بھی دور کرنا جو ہے نا وہ اتنا ہی ناگزیر ہے جتنا ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کرنا. اس میں جو دہشت گرد ہوتے ہیں وہ اپنی حکمت عملی سے وہ جو علاقائی جو تحفظات ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کو وہ ابھارتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ نئے رنگ ڈالتے ہیں، ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں. وہ پھر وہ اس کے ساتھ جو سوچ جو کھڑی ہوتی ہے وہ سوچ کو دہشت گرد اپنی حمایت میں جو ہے نا استعمال کرتے ہیں. تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس پہ بھی جو ہے نا ایک حکمت عملی جو ہے نا بنانی پڑے گی. بہت سارے تحفظات ہیں اور دہشت گردی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں جس کا آپ نے جو ہے نا مقابلہ کرنا ہے. اچھا یہ مقابلہ جب فوج کر رہی ہے، ابھی کون سامنے؟ خالی فوج سامنے. اچھا خالی فوج سامنے، تو خالی فوج کے سامنے سے فرق نہیں پڑے گا. جو عوامی قوتیں ہیں ان کو بھی فوج کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. صرف اس لیے نہیں کہ فوج کو ان کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس فوج کے اندر یہ تاثر نہ جائے کہ بھائی قوم ان کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ قوم کو کون موبیلائز کر سکتا ہے؟ وہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو بھی اس آپریشن میں فوج کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہونا پڑے گا. اس وقت جو ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ اس کو آپ علاقائی دہشت گردی نہیں کہہ سکتے. اس میں پاکستان دشمن قوتیں بالکل براہ راست ملوث ہیں، اور اس میں 100% جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ملوث ہے.
چاہے اس میں وہ افغانستان کو استعمال کر رہا ہو یا کسی اور ملک کو استعمال کر رہا ہو، لیکن اس دہشت گردی میں، ان دہشت گردوں کو پالنے میں، ان کو یہاں تک پہنچانے میں، ان کو اسلحہ دینے میں، ان کی تربیت میں بھارت جو ہے ملوث ہے۔ تو اس پاکستانی قوم کو ایک اجتماعی حکمت عملی جو ہے نا بنانے کی ضرورت ہے، اور دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ تو آپ نے جب جڑ سے اکھاڑنا ہے، ہمیشہ اس کے لیے ختم کرنے، عارضی بنیادوں پہ تو آپ اس کو روک دیں گے دہشت گردوں کو، وہ جتنے بھی دہشت گرد ہوں، جتنے بھی طاقتور ہوں، ان کو آپ نیست و نابود کر دیں گے، لیکن آپ کو اس جگہ تک پہنچنا ہوگا جہاں پہ یہ سوچ پیدا ہوتی ہے جو دہشت گردی کو جنم لیتی ہے۔ اس سوچ کو آپ نے جو ہے نا ختم کرنا ہے۔ اس سوچ کو ختم کیے بغیر آپ دہشت گردی کا جو ہے وہ مستقل اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نا خاتمہ نہیں کر سکتے، اور اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا ایک سیاسی جماعتوں کو، عوامی قوتوں کو وہ شامل کرنا ہوگا، اور ان کی مدد سے جو ہے سارے کام کرنے ہوں۔ صحیح جی، الیاس صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو اس کے لیے جو دہشت گردی ہے، اس کے لیے تو پوری جو بات سب نے کہی ہے کہ اس کے لیے سب تمام یعنی کہ سیاسی قوتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا، اور یہ جو بات چیت رہی کہ ان کے ساتھ جا کے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات وغیرہ، اب یہ ایسی چیز نہیں رہی کہ مذاکرات ان کے ساتھ جا کے ایسی چیز کی جائے، اب بات آگے نکل گئی ہے، کیونکہ اب تو وہ آ کے ہمارے گھر میں آ کے یہ دہشت گردی کریں، ہمارے لوگوں کو کے ساتھ دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ تو اس کے لیے بالکل اس کے لیے تو آپریشن ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تو چاہنا چاہیے، کیونکہ اس میں جو عوامل ملوث ہیں، اس میں نہ صرف لوکل سہولت کار ہیں بلکہ اس کے علاوہ بارڈر پار جو ہیں، اور اس میں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس میں چیزیں بھی ہیں، ہمارے کتنی بار بھی اس کے بارے میں واضح بھی کر چکے، عالمی سطح پر بھی اس کے بارے میں اس کو تسلیم کیا کہ بھارت اس میں ملوث ہے۔ اگر بھارت جی کر رہا ہے، سرحد پار کر رہا ہے، دیکھیں ہمارے ساتھ برادر اسلامی ملک ہے جو افغانستان، اس کی سرحد ساتھ لگتی ہے، تو وہاں سے وہ آسانی سے آتے ہیں اور آ کے کے پی میں، بلوچستان میں آ کے جس طرح کر رہے ہیں دہشت گردی، اور اس کی جو دیکھ لیں آپ کہ اس کو ابھی جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ 74% جو اس کی بڑے ہیں ان کا دہشت گردی کی وارداتیں، اور اس کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن جو اس وقت کیا جا رہا ہے اس وقت ضروری ہے، کیونکہ ملک کے جو امن و لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور اس میں سب کچھ چیزیں پتہ کہ اس میں کون ہیں جو لوگ ملوث ہیں، جو اس میں خارجی تنظیمیں ہیں جو اس میں جو ہے جو فساد پھیلا رہے ہیں، فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، یہ ساری لوگوں چیزوں کا پتہ، تو پھر ان کے کرنا چاہیے، جو اگر ان لوگوں کا آئیڈینٹیفائی ہے کہ لوگ جو ملوث ہیں اور آ کے ہمارے لوگوں کے بیچ میں رہ کے آ کے دہشت گردی کریں، ہمارے لوگوں کو یرغمال بنا رہے ہیں، اور ان سے ان کے خلاف دہشت گردی کر کے ہماری جو پاک فوج ہے اس کے لیے وہ جو اقدامات کر رہی ہے، تو اس کے لیے بالکل اس میں وہ نہیں کرنا چاہیے جیسے 2014 میں ہم نے کیا۔ اس کے لیے اب ضرورت ہے کہ اس امر کی ہے کہ اس میں جو صوبوں میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، ان کا نیٹ ورک توڑا جائے، تو اس کے لیے جو کام جو ہو رہا ہے بالکل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، تو بالکل اس کے لیے شہادتیں بھی دے رہے ہیں ہمارے جوان اور سپاہی بھی، افسران بھی، اور آج جو واقعہ ہوا اس میں دیکھیں جس طرح شہادت دی ہے، تو اس طرح ان کا جذبہ پاکستانیوں کا کم نہیں ہوا، ان کا بالکل اس کا خاتمہ کرنا وقت کی ضرورت ہے، تو لیکن اس کے لیے شاید پولیٹیکل جو فورسز ہیں بجائے اس آپریشن کو روکنے کے اس کو آپریشن کو جاری رکھنا چاہیے، اور جو افغانی جو مہاجرین تھے ادھر ان کی بڑی خدمت کر لی، اب ان کو ہم واپس جانے کے لیے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ وہ ان لوگوں کی آڑ میں آ کے یہاں پاکستان میں دہشت گردی نہ کی جائے۔ بالکل جی، ایک قسم کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے خاص طور پر پولیٹیکل فورسز کے حوالے سے۔ ابھی کوئکلی ناظرین بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے۔ دوسرا سوال ہم رکھ رہے ہیں سیلاب سے متعلق۔ 18 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، حکومت کا نقصان کے ازالے کے لیے کسان پیکیج کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کیا حکومت سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ کر پائے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں سیلاب کے حوالے سے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں جہاں پر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کے ظاہر ہے مال مویشی ڈوبے ہیں، گھروں کا نقصان ہوا ہے، وہیں پر 18 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہوئی ہیں ظاہر ہے زراعت کے حوالے سے بھی۔ اب ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو اقدامات اٹھا رہی ہے کیا وہ کافی ہیں؟ خاص طور پر زراعت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسان پیکیج لانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ الیاس صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کر پائے گی؟ دیکھیں اس وقت جو جتنا بڑا نقصان ہو چکا اور ابھی ہو رہا ہے، سیلاب آبی ہے، دیکھنا ستلج اور چناب میں دوبارہ پانی جو چھوڑا انڈیا کی جانب سے بار بار جو پانی چھوڑا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اب تو جو 18 لاکھ ایکڑ پر جو رقبہ تھا، چاول تھا،
گندم جو بھی جو سبزیاں تھیں، اس کے علاوہ جو کپاس وغیرہ جو تھا، سب اس وقت جو ہے کچھ اس کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں کیا کدھر گیا، سب ملیا میٹ ہو گیا. اور اس کے لیے گورنمنٹ کو اس وقت پیکیج دینا بڑا ضروری ہے. نہ صرف پیکیج دینا بلکہ امپورٹ کرنا چیزیں تاکہ قحط سالی نہ ہو سکے. اس کے علاوہ دیکھیں اس وقت انسانوں کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں جانوروں کے لیے چارہ وہ بھی ملنا مشکل ہوا ہے. تو اس صورتحال میں گورنمنٹ کو پیکیج دینا تو بڑا ضروری ہے، اور ان کی ریوائیول کے لیے اور ان کو اسٹیبلش، کیونکہ اگر انہی کی وجہ سے آپ کی اکانومی ہے وہ چل سکے گی اور آگے بڑھ سکیں گے اور لوگوں کو یہاں فیڈ کر سکیں گے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ پنجاب کو فوڈ باسکٹ کہا جاتا تھا، اور اس کے لیے اس کی ریوائیول بہت ضروری ہے. ٹھیک جی عامر صاحب. بات سمپل سی ہے جی کہ وقت پیکج کا تو لازمی ہے کہ جو بیچارے رل گئے اس میں چھوٹا اور بڑے کی تو کوئی رہی نہیں بات، کیونکہ سب کی سب فصلیں تباہ ہو گئی، جانور، گھر، اور یہ نیشنل ڈیزاسٹر ہے. اور ابھی اللہ معاف کرے تو سندھ میں تو ابھی داخل ہو رہا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا بنے گا. ایک قومی سطح پہ مربوط یکجہتی کے تحت ملا کے سب کو ایسا پیکج دینا چاہیے کہ ایک تو نقصان فوراً ظاہر ہے، فوڈ دینی ہے ان کو، کھانا پینا، جانور بچیں نہیں بچیں، یہ ساری چیزیں کرنی ہے، اور آئندہ کی فصل کے لیے ان کو ایڈوانس میں ظاہر ہے ایک تو قرضے معاف کرنے، ایک انٹرسٹ فری لون دینا ان کو کہ جی آپ یہ وہ اسپیشل لون ہونا چاہیے جو اگلے 4-5 سال میں انٹرسٹ فری ہو، پھر ملے. ظاہر ہے چاہے جتنی مرضی فائنینشیل کنسٹرینٹ ہو، بہت زیادہ تنخواہیں ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے جو پارلیمنٹیرین ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عام آدمی کے لیے بھی دیں، دل بڑا کریں، لائیں کچھ کام منصوبے بند کریں. اور یہ ساری حکومتوں کے لیے ہے جہاں جہاں سیلاب گزر رہا ہے، لیکن وہ عام آدمی تک پہنچنا چاہیے، صرف خواص تک نہیں جانا چاہیے. نہ آپ لوگوں کے مذاق اڑائیں، آپ کو سیریسلی اس پہ کام کرنا چاہیے. پنجاب گورنمنٹ پہ انیشیٹو لے رہی ہے، کرے تاکہ سندھ بھی آگے آئے اور سب پہ پریشر ہو، اور مل کے پھر وفاق کو اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہیے. جی فیصل صاحب. یہ بالکل لینا چاہیے، کسان پیکج بھی لے لیں، جو حالات ہوئے ہیں اس سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں سب کے لیے جو ہے جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے مربوط حکمت عملی کے ساتھ. اور اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے، جیسے پہلے جو سندھ میں سیلاب آیا تھا اس کے متاثرین کی مدد کے نام پہ جو فراڈ ہوئے تھے، وہ ہمیں اس پہ ایسی مانیٹرنگ رکھنے کی ضرورت ہے کہ دوبارہ وہ فراڈ نہ ہو، اور جو حقدار ہے اس کو اس کا جو ہے وہ حق مل جائے. کیونکہ لوگ بہت پریشان ہوئے ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اب کم سے کم ہمیں تباہ و برباد لوگوں پہ تو اپنا دھندا نہیں کرنا چاہیے، تو کم سے کم جو ان کا حق نہیں پہنچا سکتے تو ان کے نقصان کو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. بالکل کوئکلی ناظرین کہہ رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. آیا صاحب اب سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، نقصان تو بہت زیادہ ہے، لوگوں کے گھر نہیں رہے، مال مویشی، اور خاص طور پر اگر زراعت کی بات کریں تو وہاں پر بھی نقصان، اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح امداد کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں تک واقعی جو جینون ہے ان تک پہنچنی بھی چاہیے. تو کیا اقدامات کر سکتی ہے گورنمنٹ نقصان کے ازالے کے لیے؟ دیکھیں یہ جتنا بڑا عذاب ہے، جتنا بڑا سیلاب ہے، کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس میں کر سکے. مطلب کوشش ہی کی جا سکتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جتنا آپ کر رہے ہیں وہ جوڈیشس ہے کہ نہیں ہے. مطلب اور فیوچر میں بھی جا کے جب یہ سیلاب اترنا ہے اور جو تباہی اور بربادی کی داستانیں چھوڑ کے جائے گا، ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے جب کرنا ہے، اس میں ہمارے یہاں ہوتا نارملی یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ آ جاتا ہے، اپنے لوگوں کو مل جاتا ہے اور باقی کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے ان کو فارغ کریں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جیسے مجھے یاد ہے عطا تارڑ صاحب کا بیان تھا شروع میں، جو ہاؤسنگ سکیمیں غیر قانونی ہیں وہاں ہم مدد نہیں کریں گے. بھائی وہ غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمیں گورنمنٹس کے ہوتے ہوئے، اداروں کے ہوتے ہوئے بنی ہیں. ان اداروں کے وہ جو سربراہ جنہوں نے اجازت دی تھی، ان کے صرف وہ آپ اکاؤنٹس ہی دیکھ لیں جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں، ان میں سے اتنا پیسہ نکل آئے گا کہ سب کی آپ مدد کر سکیں گے. جی نوید صاحب. اچھا تو دیکھیں یہ جو ابھی ہو رہے ہیں شارٹ ٹرم میئرز بھی ہیں اور لانگ ٹرم میئرز بھی ہیں. شارٹ ٹرم میں گورنمنٹ نے کہا کہ جی وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ جو فلڈ سے جو بھی تباہ کاریاں ہوئی ہیں ان اپنے وسائل سے، کیونکہ وہ باہر نہیں جائیں گے، وہ قرضہ نہیں مانگیں گے دنیا سے، بیکاز 2022 میں بھی جو ہوا تھا اس وقت بھی رننگ کومنٹریز کی گئی تھیں، یہاں پہ بیٹھ کے ہم ہی نے کی تھیں کہ اتنے بلین ڈالر آگے، اتنے بلین ڈالر آگے. لیکن وہ جب آیا تو پتہ چلا کہ جی ہم کوئی پروجیکٹ دے ہی نہیں پائے کہ ہم ان پلیجز کو جو ہے وہ میٹیریلائز کرتے.
تو ابھی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی وہ اپنے وسائل سے کرے گی. نو ڈاؤٹ اس میں بینکنگ سیکٹر جو ہے اس میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اس میں کافی گروتھ ہوئی ہے. ان کا جو بیس ایسٹ ہیں وہ تقریباً 53-54 کھرب روپے تک پہنچ گئے ہیں. تو اسی پیسے سے آپ کسانوں کو سیڈ کے لیے پیسے دیں, فرٹیلائزر کے لیے پیسے دیں, لائف سٹاک کے لیے ان کو جو ہے وہ پیسے دیں, قرضہ دیں, جو بلا سود قرضہ دیں. لانگ ٹرم میں آگے جو ہے کیونکہ فوڈ انسیکیورٹی بھی ہوگی بیت المال سے اور جو وقف ہے اس کے پیسے سے جو ہے ان کی مدد کی جائے. پھر لانگ ٹرم میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کو کس طرح سے منیمائز کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو روکا نہیں جا سکتا تو اس کے لیے پلاننگ جو ہے وہ ابھی سے کرنی ہوگی. تو یہ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میئر دونوں لینے پڑیں گے تاکہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور آگے کے لیے سد بات کیا جائے. آپ کا پوائنٹ آگے. جی بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. خیال رکھیے. اللہ حافظ.